مسلمانوں، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے حج بھی مالداروں پر فرض کیا ہے، اور حج کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور اس کو ادا نہ کرنے والا فاسق اور سخت نافرمان ہے اور سخت سزا کا مستحق ہے۔ تمام عمر میں ایک مرتبہ اس آدمی پر حج فرض ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو کہ اپنے وطن سے مکہ شریف میں چلا جائے اور پھر وہاں سے وطن میں آ جائے اور اپنے بال بچوں کا خرچ اپنے آنے تک کا دے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جس آدمی کو وہاں جانے کی قدرت ہو۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو کوئی ظاہری مجبوری حج سے روکنے کی نہ ہو، جیسے بیماری یا راستے کا خطرہ یا کوئی حکومت نہ جانے دے اور پھر وہ بے حج کیے مر جائے، تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس پر حج فرض ہو اس کو حج کے ادا کرنے میں بہت جلدی کرنی چاہیے۔ کیا خبر ہے کہ زندگی کتنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم سر پر رہ جائے۔ اگر حج کے سفر میں جان کا یا مال کا نقصان ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو حج کے قبول ہونے کی نشانی سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مرد یا عورت حج کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا اور وہ راستے ہی میں مر جائے تو قیامت تک ہر سال اس کو حج اور عمرہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جو مرد یا عورت حج کرنے کے دوران مکہ شریف یا مدینہ شریف میں مر گیا، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ جب کوئی شخص حج کو جانا چاہے تو خدا کے سامنے سچی توبہ کرے، کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگے، اور اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمے ہو اس کو ادا کرے یا معاف کرائے۔ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرے، شہرت اور دکھلاوے سے بچے، حلال مال ہو، کیونکہ حج ساری عمر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اور نمازیں دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہیں۔ اگر ایک مرتبہ نماز میں کچھ کمی رہ جائے تو کوشش کرنے سے ایک نہ ایک دن وہ کمی نہ رہے گی، تو حج میں یہ بات نہیں، وہ تو عمر بھر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو بہت سنبھال کر کرنا چاہیے اور حاجی کہلانے کی غرض نہ ہو، بس خدا کو راضی کرنے کی غرض ہو، دنیا کی کوئی غرض نہ ہو۔ راستے میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، راستے کی تکلیف کو برداشت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عرفے کے دن جب حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو کہ میری محبت میں کتنی کتنی دور کا سفر کر کے اس حال میں یہاں پہنچے ہیں کہ تکلیف کی وجہ سے بال تک بھی پریشان ہیں اور جسموں پر گرد و غبار جمع ہوا ہے اور دھوپ میں حج کو ادا کر رہے ہیں۔ اے فرشتوں، تم گواہ رہو کہ ہم نے ان کو بخش دیا۔